ایک انسان کی کسی مسلمان گھر میں پیدائش ہوئی، کان میں اذان دی گئی، پھر دن گزرنے لگے، ذرا ہوش میں آیا تو معلوم ہوا کہ مسلمان ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ سکھایا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد اور ہوش آنے لگا تو عربی میں قرآن بھی سکھایا جانے لگا، نماز کی بھی تلقین کی جانے لگی، اور ذرا پھر عمر بڑھی، لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا تو اور واضح ہوا کہ ہم مسلمان ہیں، فلاں ہندو ہے، فلاں عیسائی ہے، فلاں یہودی ہے، اور اس طرح سے بہت سی قوموں کا پتہ لگنے لگا، اور فخر ہونے لگا باتیں سن کر کہ مسلمان وہ قوم ہیں جو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب امت میں سے ہیں، اور ساتھ ساتھ بڑوں کی باتیں سن کر پتہ لگنے لگا کہ کون کافر ہے، کون مشرک ہے۔ بس ذہن کی تعمیر ان خیالات کے ساتھ ہو گئی۔ فخر محسوس ہوا کہ بس جو عقیدہ، جو مذہب، جو مسلک، جو ذات ہماری ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، باقی جو بھی ہیں وہ کافر ہیں۔ اور قرآن کی اس آیت کو مثال بنا کر پیش کر کے بڑوں نے اور بھی فخر دلوا دیا۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا اور کوئی دین چاہے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس آیت کا ظاہر تو یہی سمجھا رہا ہے کہ جو ہم مسلمان ہیں اسلام کے نام پر، تو بس یہی دین قابل قبول ہے، باقی سب کا نقصان ہے مسلمان کے علاوہ۔ اور جو بھی مسلمان آج تک اسی بات پہ، اسی عقیدے پہ، اسی یقین پہ زندگی گزارتا چلا آیا، تو آج اس آیت کے اصل باطنی مفہوم کو سمجھ کر شاید بہت سے بت ٹوٹ جائیں گے جو برسوں سے دلوں میں، دماغوں میں ڈال دیے گئے۔ مسلمان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اب اس پہ بات شروع ہوتی ہے، اس انداز میں جس انداز میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا۔ سب سے پہلی بات کہ اسلام فقط 1400 سال پہلے معرض وجود میں نہیں آیا، بلکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر جمع تھے، پھر جب ان میں اختلافات رونما ہو گئے تو اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبروں کو بھیجا، اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں میں ان امور کا فیصلہ کر دیں جن میں وہ اختلاف کرنے لگے تھے۔ پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں پسند کیا ہے، اور دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں کی، تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی نے تمہارا نام پہلے سے مسلمان رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ بنے اور تم لوگوں پر گواہ بنو، پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو مضبوط ہو کر پکڑو، وہی تمہارا مولا ہے، پھر کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ کہ یہ دین ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے، اور اللہ نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو قوم بنی اسرائیل بھی ہے، یہودی اور نصرانی بھی ہیں، یعنی عیسائی قوم، اور بعد میں ہم ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں اور مسلمان ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی دین ہوا۔ اب ذرا ان آیات کو دیکھیے کہ مسلمان کون ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں۔ تو جو کتابیں نازل کی گئیں ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ کیا ایمان لاتے ہیں ہم؟ کہ ہاں یہ پہلی کتابیں بھی اللہ کی اتاری کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں۔ بس کیا یہ ایمان مکمل ہوا؟ ان کتابوں پہ ایمان سے مراد کیا ہے وہ اب یہ آیات بتائیں گی۔ ہم نے تورات نازل کی کہ اس میں ہدایت اور روشنی ہے، اور تیرا رب خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور دی تھی۔ اور البتہ تحقیق ہم نصیحت کے بعد زبور میں لکھ چکے ہیں کہ بے شک زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے، بے شک اس میں عبادت گزاروں کے لیے ایک پیغام ہے۔ اور ہم نے ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، جو اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، اور وہ راہ بتانے والی تھی اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت تھی۔ اور میں اپنے سے پہلے اتری ہوئی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اب بات ہو رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس نے تجھ پر یہ سچی کتاب نازل فرمائی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے اس کتاب سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی۔ تو کتابوں کی تصدیق ہونے سے کیا مراد ہے کہ تورات نازل ہوئی، پھر زبور نازل ہوئی، پھر انجیل نازل ہوئی جو تصدیق کر رہی تھی تورات کی، اور پھر قرآن نازل ہوا جو تصدیق کر رہا ہے تورات، زبور اور انجیل کی۔ ابھی آپ نے قرآن کی آیات بھی دیکھ لیں اس تصدیق میں، یعنی جو ان کتابوں میں لکھا تھا وہ اس قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، ان میں بھی یہی ہدایات اور روشنی تھی جو قرآن میں ہے۔ یہ تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کے لوگوں کو بتایا کہ یہ کتاب وہی علم، وہی رہنمائی لے کر آئی ہے جو پہلے نازل ہو چکی ہیں اور جنہیں تم فراموش کر بیٹھے ہو۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو یہی بتایا کہ پہلے والی کتابیں بھی رب کی طرف سے تھیں، اور یہ قرآن بھی سیم ٹو سیم اسی روشنی، ہدایت اور نصیحت کو لایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہی اللہ کا قانون ہے ان لوگوں میں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور آپ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی ہرگز نہ پائیں گے۔ اللہ کے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں آئی، نہ تورات میں آئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ اس قرآن میں۔ وہی احکام جو خیر کے تھے وہی اتارے گئے۔ اور جب انسان سے یہ کہا جائے کہ تم کتابوں پہ ایمان لاؤ، یعنی تمہیں یقین ہو کہ ان کتابوں میں بھی تمہارے رب نے وہی احکامات دیے تھے سلامتی کے جو قرآن میں دیے ہیں، تب جا کر کتابوں پہ ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اب اس آیت کو دوبارہ دیکھیے، اور جو کوئی اسلام کے سوا اور کوئی دین چاہے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔
تو یہاں بات صرف مسلمان کی، آج کے مسلمان کی یا 1400 سال پہلے کے مسلمان کی نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ دین اسلام پیغام کی شکل میں بنی اسرائیل کو بھی تورات میں پہنچا، عیسائیوں کو بھی انجیل میں پہنچا، اور مسلمانوں کو بھی قرآن میں پہنچا۔ تو یہاں اسلام کے سوا دین پھر کون سا؟ یہودیوں کا بھی اور عیسائیوں کا بھی۔ اب اس بات کی وضاحت ان آیات سے ہوتی ہے۔ پہلے تو اللہ پاک ہم سے مخاطب ہیں قرآن میں، کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل کیا گیا اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ملا، ہم ان میں سے کسی کو جدا نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہاں تک تو دین ایک ہو گیا، سب اسلام میں آ گیا۔ اب آگے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں یہ بھی دیکھیے۔ جو کوئی مسلمان اور یہودی اور نصرانی اور سابئی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اچھے کام بھی کرے تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں موجود ہے، اور ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور البتہ ہم ان کے پاس ہدایت بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان پر پڑھا جاتا ہے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، ہمارے رب کی طرف سے یہ حق ہے، ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے قرآن سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حق ہے اور ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہیں۔ تو مسلمان کا جو مطلب اب تک ہم سمجھتے تھے کہ کوئی خاص ذات، کوئی الگ دین، تو یہ بات تو ثابت نہیں ہو رہی جب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ اور کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی وجہ سے دگنا بدلہ ملے گا اور بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلام ہو، ہم بے سمجھوں کو نہیں چاہتے۔ اور اب مزید اللہ پاک ہمیں مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم سب امتوں میں سے بہتر ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئیں، اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، کچھ ان میں سے ایماندار ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ یعنی اہل ایمان کی خوبیاں بھی جو بیان ہوئیں وہ آیات آپ نے دیکھیں، اور اس آیت میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ نہ تو وہ سارے کے سارے کافر ہیں اور نہ ہی سارے ایماندار، جیسے کہ ہم مسلمانوں میں بھی نہ تو تمام مکمل ایمان والے ہیں اور نہ ہی تمام کوئی کافر۔ اور اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ اگر تو ان کے پاس ایک ڈھیر مال کا امانت رکھے تو وہ تجھ کو ادا کریں، اور بعض ان میں سے وہ ہیں اگر تو ان کے پاس ایک اشرفی امانت رکھے تو بھی تجھے واپس نہیں کریں گے، ہاں جب تک کہ تو ان کے سر پر کھڑا رہے۔ وہ سب برابر نہیں، اہل کتاب میں سے ایک فرقہ سیدھی راہ پر ہے، وہ رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور اچھی بات کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں
اور وہی لوگ نیک بخت ہیں۔ لیجئے اب ان آیات سے سمجھیے کہ اللہ پاک نے صاف فرمایا کہ تمام اہل کتاب یہودی اور عیسائی سب غلط بھی نہیں، ان میں نیک لوگ بھی ہیں، ان میں نیک لوگ بھی ہیں جو اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ اور اسی لیے رب پاک نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان اور یہودی اور نصرانی اور سابعی اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان لائے گا اور اچھے کام کرے گا تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں موجود پائے گا اور ان پر کچھ خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور جو آج تک ہم مسلمان سنتے رہے، سمجھتے رہے کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو وہ بھی کافر اور باقی لوگ بھی کافر، اسلام صرف ہمارا ہے۔ اور اب قرآن کو دیکھ کر سمجھ کر کچھ باتیں اور واضح ہوں گی۔ وہ لوگ جو نیک کام کریں گے اس سے محروم نہ کیے جائیں گے اور اللہ پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے۔ لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ ہیں اور مسلمان ہیں وہ مانتے ہیں اس کو جو تجھ پر نازل ہوا اور جو تجھ سے پہلے نازل ہو چکا ہے، اور نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ وہ یہ کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو کرتا ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی کہ اللہ پاک، اللہ جسے مسلمان کہتا ہے وہ بات کچھ اور ہے، جو ہم سمجھ رہے تھے وہ نہیں ہے۔ اللہ لاشوں کو مسلمان نہیں کہتا، وہ ان روحوں کو، ان انسانوں کو مسلمان مخاطب کر رہا ہے جو اس کی ان شرائط پہ پورا اترتے ہیں۔ اس کے نزدیک اس کا ہر بندہ برابر ہے۔ پیدائش میں جو فرق پڑتے ہیں وہ یہاں دنیا میں آ کر تمہارے اپنے بڑے ہی ڈالتے ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد تمہارا اپنا نفس جو تمہیں سکھاتا ہے، اور بڑے تمہیں وہی سکھاتے رہے جو وہ خود کرتے تھے، خود جانتے تھے۔ تو ایمان اور نیک عمل اور آخرت پہ ایمان شرط ٹھہری نجات کی اور اجر کی۔ یہ شرط یا حکم ہرگز نہیں دیا اللہ پاک نے اپنے کلام میں کہ جنت میں صرف وہ جائے گا جو کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کیونکہ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا وہ اگر کوئی کلمہ گو اسلام والا کرے گا تو اللہ کو جواب دہ ہوگا، اور اگر جو کام اللہ پاک نے فرما دیے وہ کوئی اہل کتاب میں سے چاہے یہودی، چاہے عیسائی، چاہے سابی، یعنی کوئی بھی انسان جو دنیا میں موجود ہے ان کاموں کو کرتا ہے، ان کو مانتا ہے جن کا حکم دیا رب پاک نے، تو اس کی نجات ہے اور اس کو نہ کوئی غم نہ کوئی خوف۔ نفرت سے، حقارت سے اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا کسی غیر قوم والے کو یہ کہے کہ تم شرابی ہو، تم زانی ہو، تم جھوٹے ہو، تم سود کھاتے ہو، تم چور ہو، تم ملاوٹ کرتے ہو، تم بے ایمانی کرتے ہو، تو یہ وہ انسان کہے جس انسان میں خود ان میں سے کوئی برائی موجود نہ ہو۔ اگر مسلمان بھی چوری کر رہا ہے، اگر مسلمان بھی زنا کر رہا ہے، اگر مسلمان بھی شراب پی رہا ہے، تو کیا وہ یہ سمجھ کر یہ سب کر رہا ہے کہ اس کا رب کوئی علم و حکمت والا نہیں، بس اسے نام کا ایک مسلمان چاہیے جو کلمہ پڑھتا جا رہا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اسی اپنی کتاب قرآن میں صاف صاف آیتیں بیان فرما دیں کہ جو بھی لوگ نیک عمل کریں گے، آخرت پہ ایمان لائیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے تو اللہ ان کو اجر عطا کرے گا۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ نیکی کرنے والا مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے یا نصارہ ہے۔ اللہ پاک کی آیات، اس کا پیغام تم نے دیکھ لیا، ایک ایک آیت میں اس کا حکم،
اور اس کے بعد بھی ہم کسی کو بات بات پہ کافر بنا دیں اور اس سے زیادہ برائیاں ہم میں موجود ہوں، تو خدا جانے کیا بنے گا انجام اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ اللہ کے نزدیک کوئی بھی ذات ہو، کوئی بھی نام ہو، وہ نیک عمل کا اجر دے گا اپنے بندے کو، مگر ایک بات سے اللہ پاک نے آگاہ کر دیا، مسلمان کو، یہودی کو، عیسائی کو، صابئی کو، ہر انسان کو، کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کا شریک ٹھہرائے، اور شرک کے علاوہ دوسرا گناہ کوئی بھی جسے چاہے بخش دے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا ہی گناہ کیا۔ اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، اور جو شخص شکر کرے گا وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے، اور بے شک آپ کی طرف اور ان کی طرف وحی کیا جا چکا ہے جو آپ سے پہلے ہو گزرے ہیں کہ اگر تم نے شرک کیا تو ضرور تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ شرک کی معافی نہ مسلمان کو ہے، نہ یہودی کو، نہ عیسائی کو، اور نہ کسی دنیا کے انسان کو۔ اے ایمان لانے والو، مشرکین ناپاک ہیں۔ کیا ناپاک ہیں؟ کیا ان کے کپڑے گندے ہیں، یا ان سے گھن آ رہی ہے، کوئی بدبو اٹھ رہی ہے؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے نفس پاک نہیں، ان کا تزکیہ نہیں ہوا، وہ نفس کے غلام ہیں، نفس امارہ سے اٹے پڑے ہیں، اپنی خواہشات کو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ان میں سے اکثر ایسے بھی ہیں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں؟ یہ وہ والے خواتین و حضرات ہیں جو کہ کہتے ہیں درگاہوں پہ، مزاروں پہ سجدے کر کر کے، رو رو کے، اور زندہ لوگوں کے سامنے کہ بابا جی بگڑی بنا دو، میرا کام ہو جائے، بس آپ کی نظر چاہیے۔ جو اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں گے تو رب مان جائے گا، وہ بھی بڑا زور رکھتے ہیں، ان کے تعویذوں میں بڑا دم ہے، تو یہ بھی شریک ہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ اللہ کو مانتے ہوئے اوروں کو بھی رب بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کیے سو وہ لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ اور یہاں واضح طور پہ کسی ایک ذات کا، کسی ایک قوم کا نام نہیں لکھا گیا، بس ان اعمال کی بنا پر انسان جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے، اللہ کے بندے، قدرت کے بندے، جو بھی اللہ کے ان حکموں پہ چلے گا ان کو اللہ بہشت میں داخل کرے گا۔ تو جس نے توبہ کر لی اس کام سے، شرک سے، اور ایمان لے آیا کہ بس اللہ ہی ہے جو قادر و مطلق ہے، اور نیک کام کیے تو ان کا نقصان نہ ہوگا اور وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور یہ سب وہ بندے ہیں جو بھی راہ راست پر آ گئے، چاہے جو کوئی مسلمان، یہودی، نصرانی، صابئی، جو بھی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لے آیا، اچھے کام کرتا رہا تو ان کا اجر اس کے رب نے انہیں دینا ہی دینا ہے۔ ہم جتنوں کو مرضی کافر بنائی جائیں، جنت کے دروازے بند کر دیں، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں، کبھی ان آیات کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے راستے پہ چلنے کی سمجھ
عطا فرمائے، توفیق دے تاکہ ہم اس کی بندگی ادا کرنے کو سمجھ سکیں، بندہ بن جانے کو سمجھ سکیں جیسا کہ رب چاہتا ہے، فقط چلتی پھرتی بے شعور لاش نہیں۔ فی امان اللہ۔